افریقی اجلاس کے موقع پر اسحاق ڈار کی افغان نگران وزیر خارجہ سے ملاقات کے دوران سیاسی و معاشی تعلقات میں مثبت پیش رفت پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے تجارتی اور ٹرانزٹ تعاون سے پاک افغان تعلقات میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ پاکستان میں دہشت گرد حملے افغان سرزمین سے کام کرنے والے گروہوں کی کارستانی ہے۔ افغان حکام ٹی ٹی پی بلوچ لبریشن آرمی مجید بریگیڈ کے خلاف عملی اور قابل تصدیق اقدامات کریں۔ پاکستان اور افغانستان نے انسدادی دہشت گردی میں قریبی تعاون کے عزم کا اعادہ بھی کیا۔ دونوں ممالک نے خطے میں امن و استحکام کے لیے مشترکہ کوششوں پر زور دیا۔ پاک افغان وزیر خارجہ کی جانب سے دونوں ممالک کی وزارت صنعت و تجارت کے درمیان رابطے مستحکم کرنے اور اقتصادی اور سیکورٹی مسائل کے حل کے لیے مشترکہ اقدامات تیز کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ آج ملک میں پھیلی یہ تباہی صرف بارش کا نتیجہ نہیں بلکہ ہماری بدعنوانی اور لالچ کا شاخسانہ ہے۔ آبی گزرگاہوں پر قبضہ کرنے والے بااثر گروہ، غیر قانونی تعمیرات، ٹمبر اور مائننگ مافیا تباہی کے اصل مجرم ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سوات میں سیلاب زدگان سے خطاب، کہا دریاؤں کا راستہ روکا، برساتی پانی کا بہاؤ بند کیا اور ہزاروں گھر اجاڑ دیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ہمراہ متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ پاکستان کو اب سخت ریاست بننا ہوگا جہاں قبضہ مافیا اور کرپٹ عناصر قانون کے شکنجے سے نہ بچ سکیں۔ یہ صرف قدرتی آفت نہیں بلکہ انسانی لالچ کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے کہا ایک ہفتے میں ہر جگہ بجلی بحال ہوگی چاہے بل ادا ہوا ہو یا نہیں۔ شہباز شریف کا کہنا تھا ایک طرف ہمارے جوان دہشت گردوں کے خلاف قربانیاں دے رہے ہیں اور دوسری طرف یہی فوج عوام کی جانیں بچا رہی ہے۔ وقت آ گیا اصل مجرموں کو بے نقاب کر کے سزا دی جائے تاکہ قوم کو آئندہ ایسی بربادی کا سامنا نہ ہو۔ کہ دریا کے سائڈوں پر بلکہ دریا کے اندر ہوٹل گھر بنے تھے، تو یہ تو دنیا میں میرے بزرگوں بھائی اور بہنوں دنیا میں کہیں قانون نہیں ہے کہ آپ اس جگہ خطرناک ہوٹلز بنا دیں اب کمائی کے لیے، جہاں پر کل اب طغیانی آئی ہے۔ کل میں نے ہدایت دی ہے واضح کہ کہیں اگر بجلی کا بل پے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ماضی میں پے ہوا یا نہیں ہوا، ایک ہفتے کے لیے ہم ہر جگہ بجلی پہنچائیں۔ انسانی جو بلنڈر ہے، چاہے وہ ہوٹل بنانے والے کا دریا کے اندر، چاہے حکومت کا آج کی ہے یا ماضی کی ہے، یا کسی افسر کا اس کی اجازت نامہ دینا یا اجازت کے بغیر بن جانا، میرے بزرگوں بھائی اور بہنوں اس کی کوئی تلافی نہیں ہے، اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اور ایک طرف ہمارا خوارج کے خلاف مقابلہ ہے، دہشت گردی کے خلاف مقابلہ ہے، وہاں پر ہمیں ہمارے جوان اور افسر شہید ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف آج یہ آفت کا مقابلہ، اور افواج پاکستان سید عاصم منیر نے ان کو حکم دیا کہ وہ جہاں جہاں پہنچ سکتے پہنچیں، اپنے دکھی بھائیوں اور بہنوں کی مدد کریں۔ اور بات کریں گے کراچی کی، جہاں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ مختلف علاقوں میں سڑکوں پر پانی اب بھی موجود ہے اور ٹریفک کی روانی متاثر ہے۔ شاہراہ فیصل، احمد جناح روڈ، یونیورسٹی روڈ، لسبیلا چوک اور نپا کے اطراف میں شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ شاہراہ فیصل پر خراب گاڑیوں کے باعث صورتحال مزید ابتر ہو گئی ہے۔ بارش کے پانی کے باعث قائد اعظم کی رہائش گاہ اور کھارا در میں برتھ پلیس کے اطراف بھی پانی جمع ہے۔ گلستان جوہر میں گھر کی دیوار گرنے سے زخمی ہونے والی 3 سالہ بچی جناح اسپتال میں جاں بحق ہو گئی۔ مختلف حادثات میں اب تک 11 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ ملیت ندی اور اطراف کے علاقوں میں بارش کا پانی گھروں میں داخل ہونے کے بعد کئی خاندان نقل مکانی کر گئے ہیں۔ شب سمار گوٹ سمیت نشیبی علاقوں میں 500 گھروں میں بارش کا پانی اب بھی گھروں سے نکالا نہیں جا سکا۔ مقامی افراد اپنی مدد آپ کے تحت متاثرین کو سہارا دے رہے ہیں۔ شدید بارش کے پیش نظر محکمہ تعلیم سندھ نے تمام تعلیمی ادارے بند رکھنے کا اعلان کیا تھا، جبکہ ٹرین آپریشن بھی متاثر ہے۔ رحمان بابا ایکسپریس، پاکستان ایکسپریس، ملت ایکسپریس اور دیگر کئی ٹرینیں تاخیر کا شکار ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا مختلف علاقوں کا دورہ، میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا کہ کراچی میں شدید بارش ہوئی تاہم ہماری انتظامیہ سڑکوں پر موجود رہی اور نکاسی آپ کے کام میں مصروف رہی۔ عوام سے کہا تھا آج عام تعطیل ہے لیکن پھر بھی عوام نکل رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم اپنی ذمہ داری سے بخوبی واقف ہیں اور شہریوں کو مشکلات سے نکالنے کے لیے اقدامات جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ صرف کراچی کا مسئلہ نہیں بلکہ پورے ملک کو موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کا سامنا ہے۔ تبدیلی کی وجہ سے دنیا بھر میں اثرات ہو رہے ہیں۔ انتظامیہ کل بھی موجود تھی، روڈوں پہ موجود تھی۔ ہم نے جب عام تعطیل کا کہا تھا تو یہ سب لوگ جو نظر آ رہے ہیں آپ کو، آپ دیکھیں سینکڑوں کی تعداد میں گاڑیاں جا رہی ہیں، ان کو گھروں میں ہونا چاہیے تھا۔ حکومت کا کام ہے اور ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، جو جہاں ہے وہ وہاں رک جائے،
جب تک سڑکیں صاف نہیں ہوتی. اس لیے اپنے دفتر میں اگر یہاں بچے خدا نخواستہ اسکول میں اگر بند رہیں وہ بہتر ہے اس سے کہ آپ روڈ پہ جا کے گاڑی آپ کی خراب ہو جائے بند رہے. یہ ساری چیزیں انتظامیہ کے کام کرنے سے ہوئی نا. یہ نالا بہہ رہا ہے, صاف ہوا تبھی بہہ رہا ہے. اچھا اگر نالے صاف نہیں کیے ہوتے تو میئر صاحب بڑے ہی شاندار آدمی ہے کہ 12 گھنٹے میں انہوں نے سارے نالے صاف کر دیے, پانی نکل گیا. خیبر پختونخوا میں طوفانی بارشوں اور فلیش فلڈ 385 افراد جاں بحق اور 182 زخمی ہوئے. پی ڈی ایم نے نقصانات کی تفصیل جاری کر دی ہے. جاں بحق افراد میں 299 مرد, 52 خواتین اور 34 بچے شامل ہیں, جبکہ زخمیوں میں 145 مرد, 27 خواتین اور 10 بچے شامل ہیں. بارشوں اور سیلاب سے 1398 گھروں کو نقصان پہنچا, جن میں 1030 گھر جزوی اور 368 مکمل طور پر تباہ ہوئے. رپورٹ کے مطابق سب سے زیادہ تباہی بونیر میں ہوئی, جہاں ہلاکتوں کی تعداد 228 تک پہنچ گئی. سوابی میں جاں بحق افراد کی تعداد 41 ہو گئی. سوابی میں گدون دلواڑی علاقے میں کلاؤڈ بسٹ کے بعد ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا گیا. ملبے سے 37 افراد کی لاشیں نکال لی گئی. 8 زخمی قریبی اسپتال منتقل. آپریشن میں آرمی کے 100 جوان اور اربن سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم کے ساتھ ریسکیو 1122 اور سول اداروں کے 150 اہلکاروں نے حصہ لیا. مقامی رضاکاروں نے بھی بھرپور تعاون کیا. کئی گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد آپریشن مکمل ہوا. الیکشن کمیشن نے 3 حلقوں میں ضمنی انتخابات کا شیڈیول جاری کر دیا. الیکشن کمیشن نے N143 ساہیوال, N185 ڈیرہ غازی خان اور PP 203 ساہیوال میں ضمنی انتخابات کا شیڈیول جاری کر دیا. ان حلقوں میں پولنگ 5 نومبر کو ہوگی. کاغذات نامزدگی 28 سے 30 اگست تک جمع ہوں گے. جانچ پڑتال 3 ستمبر تک مکمل کی جائے گی. یہ نشستیں فیصل آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت سے سزا پانے والے پی ٹی آئی رہنماؤں حسن نواز, سرتاج گل اور رائے محمد مرتضی اقبال کی نااہلی کے بعد خالی ہوئی تھی. انہیں آئین کے آرٹیکل 63(1)H کے تحت نااہل قرار دیا گیا تھا. پی ٹی آئی کا ضمنی انتخابات میں باقاعدہ حصہ لینے کا فیصلہ. ذرائع کے مطابق نااہل ہونے والے اراکین کے خاندان کو ہی ٹکٹ دیا جائیں گے. پہلی ترجیح نااہل اراکین کی بیویوں کو ٹکٹ دینے کی ہوگی. اہل خانہ کی عدم دلچسپی کے باعث اراکین کی جانب سے نامزد کیے شخص کو ٹکٹ دیا جائے گا. اراکین کی جانب سے کسی بھی شخص کو نامزد نہ کرنے پر پولیٹیکل کمیٹی ٹکٹ کا فیصلہ کرے گی. ذرائع کے مطابق پولیٹیکل کمیٹی تمام امیدواروں کی فہرست مرتب کر کے بانی تحریک انصاف کو بھجوائے گی. بانی تحریک انصاف کی منظوری کے بعد باقاعدہ ٹکٹ دینے کا اعلان ہوگا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈا پور کے زیر صدارت صوبائی کابینہ کا 37واں اجلاس ہوا, جس میں سیلاب سے شہید ہونے والوں کے درجات کی بلندی کے لیے دعا اور فاتح خوانی کی گئی. کابینہ کو سیلاب سے ہونے والے نقصانات, ریلیف اور بحالی کی سرگرمیوں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی. وزیر اعلیٰ الیمین گنڈا پور نے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ حالیہ سیلاب میں ضلع انتظامیہ اور ریسکیو اداروں نے بہترین ریسکیو آپریشن کیا. دیگر تمام متعلقہ محکموں اور اداروں نے بروقت اور بہترین ریسپانس دیا. اس بہترین کارکردگی پر تمام ادارے اور محکمے تعریف کے حقدار ہیں. الیمین گنڈا پور نے کہا کہ پہلے مرحلے میں ریسکیو آپریشن مکمل ہو گیا ہے, تاہم لاپتہ افراد کی تلاش جاری ہے. شہداء کے اہل خانہ اور زخمیوں کو معاوضوں کی ادائیگی جاری ہے. متاثرین اطمینان رکھیں, سب کو معاوضے ملیں گے, کوئی بھی محروم نہیں رہے گا. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ متاثرہ علاقوں میں مراکز صحت کو فوری طور پر فعال, ان مراکز صحت ضروری ادویات اور موبائل اسپتالوں کی دستیابی یقینی بنائی جائے. متاثرہ علاقوں میں وبائی امراض پھیلنے کے ممکنہ خدشے کے پیش نظر پیش کی احتیاطی تدابیر اپنائی جائیں. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ متاثرہ اضلاع میں ریلیف اور بحالی کے کاموں کو تیز کرنے کے لیے مزید افسران تعینات کیے جائیں. صوبائی حکومت اس پوزیشن میں ہے کہ اپنے لوگوں کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کر سکے. لوگوں کے عطیات کو حقداروں تک پہنچانے اور اس میں بھرپور شفافیت کے لیے خصوصی اکاؤنٹ کھولا جا رہا ہے. متاثرہ علاقوں میں بحالی اور امداد کے لیے 3 ارب روپے کے علاوہ مزید 2 ارب روپے جاری کیے گئے. پاک فوج کی جانب سے کراچی میں ریسکیو ٹیموں کی امدادی سرگرمیاں جاری. فوجی جوانوں نے دن بھر بارش کے باعث شہر کے مختلف اطراف میں متاثرہ افراد اور گاڑیوں کو ریسکیو کرنے میں مصروف. مسلسل بارش کے باعث پاک فوج کی امدادی گاڑیوں کی مدد سے بہت سی گاڑیوں کو ریسکیو کیا گیا. بزرگوں اور بچوں کو پاک فوج کے جوانوں نے محفوظ مقامات پر منتقل کیا. پاک فوج کا عملہ حالات کی بہتری تک امدادی کارروائیاں جاری رکھے گا. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا پنجاب پولیس کو جاپان پولیس کی طرز پر انفریڈ اور الٹرا سونک ٹیکنالوجی سے لیس کرنے کا فیصلہ. ٹریفک مینجمنٹ, حادثات پر قابو پانے, موسمیاتی صورتحال سے عوام کو پیشگی آگاہ کرنے کے نظام سے لیس ہوگا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ٹوکیو میں نیشنل پولیس ایجنسی ہیڈ آفس کا دورہ. انہوں نے جاپانی ایجنسی سسٹم کو سراہا. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف دورہ جاپان سے واپسی پر منصوبے پر باضابطہ عمل درآمد کا آغاز کریں گی. پہلے مرحلے میں لاہور میں پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا جائے گا.
NCCA ने जुए की तशहीर के मुकदमे में मारूफ यूट्यूबर डकी भाई के बाद उनकी अहलिया अरूप जतोई को भी शामिल तफ्तीश कर लिया। अरूप जतोई ने गिरफ्तारी के खदशे के पेश नज़र अबूरी जमानत हासिल कर ली। अरूप जतोई की जानिब से नायब सदर लाहौर हाई कोर्ट बार अब्दुर्रहमान रांझा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि NCCA की जानिब से दरख्वास्त गुजार को इंक्वायरी नोटिस जारी किया गया है और खदशा है कि इदारा इन्हें गिरफ्तार कर लेगा। मौक़िफ़ में कहा गया कि अरूप जतोई मुकदमे में शामिल तफ्तीश होने के लिए तैयार हैं। अदालत उनकी अबूरी जमानत मंजूर करे। एडिशनल सेशन जज जफरियाब ने 30 अगस्त तक अरूप जतोई की गिरफ्तारी से रोक दिया और 50,000 रुपए के जमानती मचलकों के एवज अबूरी जमानत मंजूर कर ली। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने साबिक सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई के इलाज मुआवजा के लिए 2 करोड़ रुपए मंजूर कर लिए। सूबाई कबीना इजलास में शौकत यूसुफजई के इलाज के लिए खसूसी ग्रांट देने की सिफारिश की गई। सूबाई कबीना ने उनके इलाज के लिए 2 करोड़ रुपए की खसूसी ग्रांट मंजूरी दी। PTI के रहनुमा और साबिक सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई कैंसर आर्जा में मुब्तला हैं। शौकत यूसुफजई इन दिनों इलाज मुआवजा के सिलसिला में लंदन में क़याम पजीर हैं। एबटाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले 20 साला मोहम्मद सुबहान ने शानदार कारनामा सर अंजाम दिया। सुबहान ने ऐसी ऐप तैयार कर ली है जिसके ज़रिए गाड़ियाँ चलाई जा सकती हैं। पाँव से महरूम अफराद के लिए गाड़ी चलाना हुआ मुमकिन और आसान। सिर्फ 30,000 में ड्राइवरलेस गाड़ी के मालिक बने। टेक्सला के कॉलेज में मैकेनिकल डिप्लोमा करने वाले मोहम्मद सुबहान ने 3 माह में एक मुनफरिद मोबाइल ऐप तैयार की जिसके जरिए ड्राइवर के बगैर गाड़ी चलाई जा सकती है। गाड़ी में एक खुसूसी किट नस्ब की जाती है जो स्टीयरिंग, क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर को मुकम्मल तौर पर मोबाइल ऐप के जरिए कंट्रोल करती है। ये सिस्टम ब्लूटूथ पर काम करता है और 100 मीटर के दायरे में गाड़ी को चलाया जा सकता है। इस ऐप की मदद से हम गाड़ी का स्टीयरिंग भी कंट्रोल कर सकते हैं, क्लच भी कंट्रोल कर सकते हैं, ब्रेक, एक्सीलेटर, गियर वगैरह भी कंट्रोल कर सकते हैं। और ये जो डिवाइस मैंने बनाई है ये ब्लूटूथ के ज़रिए काम करती है और इसकी जो अभी रेंज है वो 100 मीटर की रेंज के अंदर हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। सुबहान का दावा है कि मोबाइल फोन से मुकम्मल तौर पर कंट्रोल होने वाली गाड़ी अब तक किसी ने तैयार नहीं की। जल्द ही ऐसी टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाएंगे जिसमें गाड़ी सिर्फ ज़बानी हिदायत पर चल सकेगी। हर समझदार और कुछ कर दिखाने का जज्बा रखने वाले शख्स की तरह सुबहान ने भी हुकूमत से अदम ताउन का शिकवा किया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़, कौम की सोच।